اسی طرح سمجھ لیں کہ وہ ایک خواب تھا یا کیا تھا جو بھی تھا، کہ حقیقت تو ہے وہ کہ جو دو قومی نظریے کی صورت میں دیکھا گیا، ہمیں سمجھ آیا نہیں آیا، لیکن اللہ نے مودی بھیج کے جتنا سمجھایا اتنا قائد اعظم ہمیں نہیں سمجھا سکے تھے۔ اس وقت آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں، وہ خبریں نہیں آ رہی نا، ہمارے میڈیا کو اور کچھ ملا ہوتا ہے سمجھانے کے سنانے کے لیے، لیکن جو اس وقت انڈین مسلمانوں کے حالات ہیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دو قومی نظریہ کتنی بڑی حقیقت تھی۔ اور وہ جو اس وقت انڈر کرنٹس تھے ہندوؤں کے اندر، ان کو دیکھا تھا اس وقت علامہ اقبال اور قائد اعظم نے، وہ ہمارے علماء اس وقت نہیں دیکھ سکے تھے۔ وہ ان کا جو مودی والی شکل تھی نا، سافٹ امیج، اس میں اسیر ہو گئے تھے اس کے۔ اصل اس وقت بھی یہ سارا کچھ اندر تھا جو اب مودی کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ایک تو میں مودی نے دو قومی نظریہ اچھی طرح ازبر کرا دیا اگر کسی کو عقل ہو، اور دوسرا ایک بہت اچھی بات تھی، اب تو وہ بھی مذاق بن گئی ہے، کہ آپ ایک پتلے سے ملک ہیں انڈیا کے مقابلے میں، آپ کو واقعی اسٹریٹجیکل ڈیپتھ درکار تھی۔ آپ نے سوچا، جب آپ سوچا کرتے تھے کچھ اپنے ملک کے بارے میں، لیکن جب وہ ہاتھ نہیں آیا تو اس کے بعد مذاق بھی بن گیا، تو اب آپ جو ہے نا ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ لیکن یہ کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو آپ ملک کے دو ٹکڑے اور کرا لیں، اور بچانا ہے تو پھر یہ کہ لا محالہ مجبوراً چاروں ناچار، وہ کیا ہے، ناچار گناہگار سوئے دار چلے۔ اب کابل سے ادھر تو آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، اور کچھ نہیں تو فرینڈلی گورنمنٹ لانی پڑے گی۔ وہ کبھی جو گڑ ہوتے تھے نا، گڑ والے تقسیم تھی نا، گڑ طالبان بیٹ طالبان تو تھی نا۔ حقانیز جو تھے وہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے پرو پاکستانی ہیں، اور یہ جو ایلیمنٹ ہے جو اب غالب آیا ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا انڈیا کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، تھوڑا سا نہیں بلکہ یہ کہ پورا رکھتے ہیں۔ اور اس میں اب وہ وزیر داخلہ جو ان کے تھے حقانی، وہ استعفیٰ دے گئے ہیں، تو اس کا مطلب پولرائزیشن تو ہو گئی ہے، اب تو کچھ ہوگا ہی ہوگا۔ یہ جو جدائیاں ہو رہی ہیں، ان کے آپس میں تقسیم ہو رہی ہے، پھوٹ ہو رہی ہے، اور حقانی استعفیٰ بھی دے گیا ہے، تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بھی تو آخر کچھ نہ کچھ کریں گے نا۔ تو ہو سکتا ہے رجیم چینج ہو جائے اور ایک پرو پاکستان یا یعنی پاکستان کی حمایت کرنے والی یا ایک اچھا رخ رکھنے والی حکومت ہو جائے تو بڑی خیر کی بات ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات اور نوٹ کراؤں، جس دن یہ ہو گیا، افغانستان سے پاکستان کے لیے امن کی ہوائیں آنا شروع ہو گئیں، ساتھ ہی مغرب جو مشرقی سرحد گرم ہو جائے گی، اس لیے کہ پاکستان کے بارے میں فیصلے کچھ اور لوگ ہیں جو کر رہے ہیں۔ یہ تو سارے وہ جیسے ہوتے ہیں نا، وہ آپ نے کتے رکھے ہوئے ہوں، کبھی ایک چھوڑ دیں کبھی دوسرا چھوڑ دیں، تو جب آپ سارے کتے مار دیں گے تو چودھری صاحب پھر خود آئیں گے، تو پھر کوئی وہ کہیں اور سے ہونا ہے۔ تو یہ چیز اب رکنے والی نہیں ہے، یہ کسی فیصلہ کن موڑ تک جانی ہے، یا تو پھر ہم نہیں یا تم نہیں والی بات ہوگی۔ اب وہ بات نہیں ہے ادھر ہم ادھر تم، وہ ختم، یا تم یا ہم، یہ بات اب ادھر جائے گی۔ یہ اب دو قومی نظریہ کس نتیجے جان تک جائے گا؟ ایک قوم کا خاتمہ۔ چیزیں ادھر جا چکی ہیں، آپ سوچیں کتنا بڑا طوفان ہے جو سر پہ کھڑا ہے۔ اگر غالب آ گئے ہندو تو انہوں نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا، اور کوئی سارا ویسٹ ان کے ساتھ ہوگا۔ بوسنیا میں جو کچھ ہوا، جو کچھ برما میں ہوا، وہ پورے ہندوستان میں ہوگا۔ اور اگر مسلمان غالب آئے، اب اگر آئے تو ہندو نے مسلمان ہو جائے، ہم نے تو نہیں مارنا ان کو، لیکن یہ کہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ کی یہ پیشن گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا اونچی ذات کے تمام ہندو مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے جو جس چیز کی طرف بر عظیم بڑھ رہا ہے، اب وہ دو قوموں کے ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دو قومی نظریے کی بات نہیں ہے، بات آگے چلی گئی ہے۔ اب دو فوجوں کا ٹکراؤ بھی نہیں ہے، اب دو قوموں کے ٹکراؤ کا مسئلہ ہے، اور دونوں کے لیے سروائیول کا مسئلہ ہے۔